آج کراچی سے بڑی المناک، دردناک اور بھیانک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ سندھی قوم پرستوں کے، سندھو دیش کے علمبرداروں کے ایک مسلح جتھے نے سرکاری سرپرستی میں کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے علاقے پر حملہ کیا اور مہاجروں کے گھروں میں گھس کر ان کو برباد کیا، گھروں کو نظر آتش کیا، املاک کو آگ لگائی، گاڑیوں کو آگ لگائی۔ بہانہ یہ کہ یعنی جو کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن سے جھگڑا ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ اس وقت کراچی میں جو کہ پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، وہاں گھر جل رہے ہیں، وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن میڈیا اتنا بے حس کہ نہ جانے کہاں سے ایڈوائس اس کو آئی ہے کہ اس پورے واقعے کو کوئی کوریج نہ دی جائے، یعنی کراچی کے ٹیکس دینے والے شہری، ان کے گھر جل رہے ہیں اور یہاں سے چلنے والا میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ بھی ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج تھا۔ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، ڈرامہ، فراڈ، یہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا سرپرست، سب سے بڑا بینیفیشری بلاول ہاؤس اور زرداری، اگر جھگڑا تھا بلاول ہاؤس کو آپ اس کا گھیراؤ کرتے، اگر آگ لگانی تھی کسی گھر کو تو بلاول ہاؤس کو لگاتے، اگر کسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا تو وہ سندھ اسمبلی تھی جہاں بحریہ ٹاؤن کی سب سے بڑی سرپرست زمین چور جماعت پیپلز پارٹی کی پوری ہیرارکی بیٹھتی ہے، وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ وہ غریب لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر کے، جمع کر کے یہ پلاٹ لیے، مکانات لیے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور میں جو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج نہیں تھا، اس لیے کہ گزشتہ کئی روز سے قوم پرست سندھیوں کے تمام فورمز پر یہ ویڈیوز اور پوسٹ چل رہی تھیں کہ سندھ کو پنجابیوں سے، سندھ کو باہر سے آنے والوں سے، سندھ کو ہندوستانیوں سے نجات دلانے کے لیے 6 جون کو کراچی چلو۔ اس میں کہیں بحریہ ٹاؤن کا تذکرہ نہیں تھا۔ یہ منظم سازش تھی، پلان تھا، جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور کہیں نہ کہیں سرکاری ادارے بھی بھرپور طریقے سے شامل تھے، کیونکہ 14 دسمبر 1986 کو جب علی گڑھ اور قصبہ میں بے رحمی سے سینکڑوں مہاجروں کو قتل کیا گیا، اس وقت بھی کوئی انتظامیہ ان کی مدد کو نہیں آئی تھی۔ 30 ستمبر کو انہی سندھی قوم پرستوں نے جیپوں پر مشین گنیں ماؤنٹ کر کے حیدرآباد میں آدھے گھنٹے میں 250 مہاجروں کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک 250 مہاجر قتل ہوئے، کوئی ادارہ مدد کو نہیں آیا، سب غائب تھے۔ آج بھی ہزاروں لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے سندھو دیش کے پرچم لیے ہوئے کراچی کی طرف رواں دوا رہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ کسی ادارے کو یہ نظر کیوں نہیں آیا، یا حکم تھا کہ یہ سب جب ہو تو نگاہیں کہیں اور پھیر لو، قتل ہوتے رہے، ظلم ہوتے رہے، جس طرح ماضی میں یہ ادارے خاموش رہے۔ آج بھی وہی سب کچھ ہوا ہے۔ بحریہ ٹاؤن پر سندھو دیش کا پرچم لہرایا گیا ہے، پاکستان کے پرچم نہیں لہرایا گیا۔ اس سے پہلے سٹار گیٹ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے دن دہاڑے جیے سندھ کا پرچم لہرایا گیا، لیکن وہ لوگ جن کو زرداری سے دلچسپی ہے، پی ڈی ایم کو تباہ کرنے میں، جوڑ توڑ میں، سینٹ کو بچانے کے لیے اپنا پپٹ لانے میں دلچسپی ہے، انہوں نے زرداری کو کھلے عام لائسنس دے دیا ہے کہ بناؤ سندھو دیش اپنا، برباد ہو جائے خدا نخواستہ یہ پاکستان، کیونکہ ان کو پاکستان سے نہیں، سیاسی مفادات سے زیادہ غرض ہے۔ تباہ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کھل کر سندھ کو عملی طور پر سندھو دیش بنا دیا ہے، ریاست کے اندر ریاست قائم کر لی ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار پھر 71 کا سانحہ برپا ہونے کو ہے، آج صرف ٹریلر چلا ہے اور کچھ بے غیرت
بے ضمیر جن کو مہاجروں نے اپنا مسیحا سمجھا، وہ اس پہ جشن منا رہے ہیں، مبارکباد کے پیغامات دے رہے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جن مہاجروں نے ووٹ دیے، نوٹ دیے، جانیں دیں، عصمتیں دیں، زندگیاں دے دیں، ان کے گھروں کو آگ لگی ہے، ان کی املاک کو تباہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ باہر سے آنے والوں کے خلاف احتجاج ہے، تو مہاجر تو 5 نسلوں سے یہاں آباد ہیں، ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر یہ گھر لیے، ان غریبوں کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ قوم پرست مہاجروں کو اپنا سمجھ رہے ہوتے، جس طرح ہم نے آنکھیں بند کر کے ہر بات کو پہلے آمنا صدقن تسلیم کر لیا تھا، ہم اگر مان لیں کہ یہ قوم پرست ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، تو کوٹا سسٹم انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے؟ مردم شماری میں ہر 10 سال بعد یہ دھاندلی کیوں کرتے ہیں؟ آج کراچی، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، نواب شاہ میں ہماری یعنی مہاجروں کی اکثریت ہونے کے باوجود یہاں کی بیوروکریسی میں، یہاں کی پولیس میں، انتظامیہ میں کسی مہاجر کو بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر آج ان قوم پرستوں کے یہ عمل ہیں، تو کل جب باضابطہ طور پر سندھو دیش بن جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ برابر کا شہری تسلیم کریں گے؟ آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں پر ہرس نے، مفادات نے پٹی باندھی ہوگی، ہماری آنکھوں پر نہیں۔ ہم واضح طور پر یہ ارباب اختیار کو واضح طور پر کھل کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ سندھ کے مسئلے کا واحد حل اب سندھ کی تقسیم ہے۔ آپ کو نان سندھی آبادی کو بچانا ہوگا، ورنہ ایک اور ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پنجابی تو پنجاب چلے جائیں گے، پشتون کے پی چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے اس جنگ کو اسی زمین پر لڑنا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ہم کچھ کم نہیں ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اور اگر بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر سندھی قوم پرست یونائٹڈ نیشن جا سکتے ہیں، اگر وہ انٹرنیشنل اخبارات میں آرٹیکل چھپوا سکتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے خلاف اس مسئلے کی آڑ میں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، تو ہم پاکستان کو بچانے کے لیے جہاں جانا پڑا ہم بھی جائیں گے۔ اگر جنہوں نے وطن کو بچانا، جن کی جاب ہے، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو کسی کو تو کرنا پڑے گی۔ میں پنجاب کے محب وطن قلم کاروں سے، دانشوروں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں پاکستان کس طرح برباد کیا جا رہا ہے، کس طرح پاکستان کو ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، کون لوگ کہاں سے کون سا ایجنڈا لے کر اس کی تکمیل کر رہے ہیں اور کون اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کھل کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ انشاءاللہ پاکستان کے جغرافی میں گریٹر کراچی بن کر رہے گا۔ ہم کسی کو اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے وطن کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گریٹر کراچی زندہ باد۔